اب ان قلتا سے ایک سوال نقل کر رہے ہیں میر حسین میبزی رحمہ اللہ تعالی. قلتو سے پھر اس کا جواب دیں. سوال یہ ہو رہا ہے سوال اصل میں ماتن پر ہو رہا ہے. علامہ اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایت الحکمت کے مصنف کہ میاں یہ جز لا یتجزا کے ابطال کی بحث جو تم نے پڑھ لی، حیولہ کے اس بات کی بحث جو ابھی شروع ہے، صورت جسمیہ کے اس بات کی بحث، صورت نوعیہ کے اس بات کی بحث، پھر صورت جسمیہ اور حیولہ کے درمیان میں تلازم کی بحث کہ ان دونوں میں آپس میں تلازم ہے، حال محل ہیں. یہ جو مباحث ہیں حکماء فلاسفر حکماء ان مباحث کو علم الہی کے مباحث شمار کرتے ہیں کہ یہ الہیات کی باتیں ہیں. یہ جو الہیات کا فن آخر میں آ رہا ہے، حکماء کہتے ہیں کہ یہ جو مباحث ہیں میاں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ الہیات کے مباحث ہیں. اور ہوتا بھی ایسا ہے، دیکھو کسی چیز کے اس بات کی بحث، کسی چیز کے وجود کے اس بات کی بحث، یا کسی شے کی نفی کی بحث، یا کسی چیز کے لیے عوارض ذاتیہ کے اس بات کی بحث، یہ مباحث سارے کے سارے الہیات کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ تو مصنف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حکماء تو کہتے ہیں کہ یہ مباحث طبعیات کے نہیں ہیں، یہ الہیات کے مباحث ہیں. تو مصنف نے کیا کر دیا؟ طبعیات میں نقل کر دیا. یہ تو طبعیات کی بات ہو رہی ہے نا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے میاں، یہ طبعیات کے مباحث ہی نہیں ہے، تو ان کو طبعیات میں نقل کرنا تو صحیح نہیں ہے. یہ سوال ہوتا ہے. قلتو سے اس کا جواب دے رہے، ترجمہ کرو سوال کا. وَإِن قُلْتَا، اگر سوال میں تو یہ کہے کہ انہم عدوا مباحث الحیولہ والصورت من الالہی، انہم کہ حکماء نے تو شمار کیا ہے حیولہ اور صورت کے مباحث کو من الالہی، علم الہی کے مباحث میں ان کو شمار کیا ہے حکماء نے. تو سمجھے ہو؟ فَلِمَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا، تو مصنف نے علامہ اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں طبعیات میں کیوں ذکر کیا جبکہ یہ طبعیات کی بات ہی نہیں. اور ویسے قاعدہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ دیکھو میاں، طبعیات کا موضوع آپ نے پڑھا ہے. طبعیات کا موضوع کیا ہے؟ جس میں طبعی
جس میں طبعی من حیث الحرکت والسکون، یاد ہے پہلے گزرا. تو میاں قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ فن کا موضوع اور اس کے ذاتیات یہ فن کے اندر مفروغ عنہا ہوتا ہے. فن کا موضوع اور اس کے ذاتیات فن کے اندر بحثوں سے مفروغ عنہا ہوتے ہیں. یعنی جس فن کا وہ موضوع ہے اسی فن میں اس کی ذات اور اس کے ذاتیات کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کے عوارض ذاتیہ کی بات ہوتی ہے. سمجھے ہو؟ فن میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع کے عوارض ذاتیہ کی بات ہے. فن موضوع کی ذات کی بات ہوتی ہے؟ موضوع کے ذاتیات کی بات ہوتی ہے؟ نہیں. دنیا یہ جو مباحث ہے اس بات حیولہ، حیولہ کیا چیز ہے؟ جس میں طبی کی جز. صورت کیا چیز ہے؟ جس میں طبی کی جز. تو یہ تو فن کے موضوع کے اجزاء سے بات کر رہے ہو. تو فن کے موضوع کے اجزاء کی باتیں تو اس فن میں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے حکماء نے اس کو الہیات میں شمار کیا کہ یہ طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے. طبیعت میں تو جس میں طبی کے عوارض ذاتیہ کی بات ہوگی. سمجھتے ہو بات کو؟ تو یار پھر یہ علامہ ابہری نے اس کو کیوں طبیعت میں نقل کیا جبکہ یہ طبیعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے؟ یہ سوال قلتوں سے اس کا جواب دے رہا ہے. فرماتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ کی بات. معترض نے جو اعتراض رکھا، اعتراض کی بنیاد جس چیز پر رکھی بالکل صحیح ہے. لیکن دیکھو مسئلہ جو فن کا ہوتا ہے اس کے کئی جہات ہوتے ہیں. مسئلہ ایک ہوتا ہے، کسی بھی فن کا مسئلہ ہوگا اس کے کئی جہات ہوتے ہیں. اسی لیے بعض مسائل آپ نے اس دن مسلم الثبوت میں بھی پڑھا کہ بعض مسائل کئی فنون کے درمیان میں مشترک ہوتے ہیں. وہ جو ایک مسئلہ علم اصول فقہ اور علم کلام کا مشترک گیا تھا، یاد ہے؟ تو مسائل کی ہر مسئلہ کے میاں کئی جہات ہوتی ہیں. اسی لیے بعض مسائل جو ہیں وہ کئی فنون کے اندر مشترک ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک حیثیت سے وہی مسئلہ بنتا ہے ایک فن کا، دوسری حیثیت سے وہی مسئلہ بنتا ہے دوسرے فن کا. حیثیات کی تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں نا. تو مسئلہ مشترک لگتا ہے کہ یہ تمام دو تین فنون کے درمیان میں مشترک ہے، حالانکہ وہ مشترک نہیں ہوتا، حیثیات الگ الگ ہوتی ہیں. اسی طرح یہاں پر محفظی علامہ محفظی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میاں دیکھو یہ جو مسئلہ ہے اس بات حیولہ کا یا صورت جسمیہ اور نوعیہ کا، یہ مسائل بھی اسی قبیلے کے ہیں. سمجھا گئی؟
یہ مسائل حیولہ من حیث الذات، صورت جسمیہ من حیث الذات، نوعیہ من حیث الذات، اس حیثیت سے ان کے مباحث الہیات کے مباحث. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن یہاں پر اس حیثیت سے علامہ ابہری نہیں لائے، حیولے کی ذات کی حیثیت سے یہاں نہیں لائے، صورت جسمیہ نوعیہ کے ذات کی حیثیت سے یہاں نہیں لائے، یہاں اور حیثیت سے لے آئے کہ دیکھو میاں یہ تو بتانا ضروری تھا، جیسے پہلے بتا دیا کہ طبعیات کا موضوع کون ہے؟ جسم طبعی، جسم طبع، یہ تو بتانا ضروری تھا، فن کا موضوع بتانا تو ضروری ہوتا ہے. اب یہاں اتنا بتائیں طبعیات میں کہ طبعیات کا موضوع ہے جسم طبع، اور پھر اس کے بعد کیا کہیں کہ یار اس کے اجزاء دو ہیں، ایک حیولہ ہے اور ایک صورت ہے، لیکن مولوی صاحب انتظار کرو اس کی باتیں الہیات میں آئیں گی. تو مولوی صاحب کو اچھا لگتا کہ اچھا موضوع ہے طبیعیات کا اور اس کو میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ جسم طبی ہے کیا چیز، تو تم مجھے کہتے ہو کہ میاں صبر کرو وہ الہیات میں آ جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ بات طالب علم کے اوپر ناگوار گزرتی کہ نہیں گزرتی کہ یہ اب انتظار کروا رہا ہے مولوی صاحب وہ ادھر آ جائے گا. ابھی مجھے ضرورت ہے کہ میں موضوع کو جانوں تو صحیح، تو اتنا تو بتا دیا کہ یہ موضوع ہے، لیکن اب مزید تفصیل نہیں بتا رہے، فتح الہیات میں آ جائے گا. تو میاں یہاں پر جو بتایا اس بات، یہاں پر جو بحث رکھی حیولہ کے اس بات کے اور صورت جسمیہ کے اور صورت نوعیہ کے، یہ مباحث اس لیے رکھے حیولہ من حیث انہ جزء الجسم الطبعی جزء الموضوع، صورت جسمیہ من حیث انہ جزء الموضوع. ہمیں آئیے صورت نوعیہ من حیث انہ جزء الموضوع، اس حیثیت سے یہاں رکھا ہے. من حیث الذات، من حیث الذات بے شک الہی کا موضوع، الہی کے مباحث، لیکن اس حیثیت سے یہاں نہیں رکھے. تو بعض مسائل مشترک ہوتے ہیں نا میاں، حیثیتیں جدا جدا ہوتی ہیں، تو اس یہی مسئلہ بھی مشترک ہے. من حیث الذات تو حیولے کی بات ہوگی کدھر؟ الہیات میں. صورت نوعیہ جسمیہ کی بات ہوگی کدھر؟ الہیات میں. لیکن من حیث انہ جزء موضوع الطبعیات بات ہوگی کدھر؟ طبعیات، تاکہ طالب علم کو موضوع کی بصیرت تامہ حاصل ہو جائے، فن کے موضوع کی، اس کے اجزاء بھی پہچان لے کہ یار موضوع یہ جسم طبی تو مرکب ہے دو جزءین سے، ایک کا نام حیولہ ہے ایک صورت ہے، حیولہ یہ ہوتا ہے صورت یہ ہوتی ہے. تو موضوع کے اوپر اس کو علی وجہ البصیرت علم حاصل ہو جائے. تو یہاں جو ذکر ہے وہ من حیث ذات نہیں ہے، وہ من حیث انہ جزء موضوع الطبعیات. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہو شیوخ؟ اس حیثیت سے ذکر، اور کہتے میاں یہ جو حیثیت ہے یہ بڑی اہم، بڑی اس حیثیت سے کہ یہ جزئی موضوع ہے حیولہ،
صورت جزء موضوع ہے، اس حیثیت سے اس کی بحث علامہ ابہری نے جو یہاں کی ہے، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے، یہ تو میاں معلم اول نے یہ بنیاد رکھی ہے، ارسطاطالیس نے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کے اتباع میں شیخ ابو علی سینا نے بھی یہی رکھی ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ تعلیم و تدریس میں معلم اول تو واقعی معلم اول تھے بھائی، اور شیخ ابو علی سینا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. انہوں نے طریقہ تدریس وضع کیا کہ مدرسین کتابیں پڑھائیں طالب علموں کو، تو کن کن کتابوں کو، کن کن مباحث کو پہلے رکھیں اور کن کن مباحث کو درمیان میں رکھیں، کن کن مباحث کو آخر میں رکھیں. یہ طریقہ تدریس وضع کیا کس نے؟ معلم اول نے، ارسطاطالیس نے، اور پھر شیخ ابو علی سینا اور بعد کے حکماء نے اسی کو اپنایا. تو اسیر الدین ابہری نے بھی اسی کو اپنایا رحمہ اللہ تعالی. وہ کیا طریقہ ہے کہ معلم اول نے کہا یار دیکھو، پہلے جب استاد کے پاس طالب علم آتا ہے نا، تو وہ ان کتابوں سے اور ان مباحث سے بالکل اجنبی ہوتا ہے، خالی الذہن ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے ان مسائل سے. کبھی کھوپڑی میں یہ مسائل آئے ہی نہیں سمجھے ہو؟ اب اگر استاد طالب علم کو بٹھائے اور الہیات کے مباحث شروع کر دے، الہیات کے مباحث، تو طالب علم تو ہکا بکا حیران بیٹھا رہے گا کہ پتہ نہیں یہ استاد کو پاگل ہو گیا. یہ استاد تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی تھی. یہ الہیات کی بات کرتا ہے، تو اس کے سمجھ میں آئے گی نہیں، کیونکہ غیر محسوس کے مباحث ہیں. الہیات کے مباحث کیا ہیں؟ معقولات کے مباحث ہیں، محسوسات کے نہیں ہیں. الہیات کا کوئی مسئلہ آپ بیان کریں تو اس کا محسوسات میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ محسوسات میں سے یہ ہے، نہیں بتا سکیں گے نا کہ وہ شے معقول ہے. تو اگر ایسا ہو جائے، تدریس کا طریقہ یہ ہو جائے، تو طالب علم تو بھاگ جائے گا پڑھنے سے. وہ کہے گا یار یہ تو سمجھ میں آتی نہیں یہ باتیں، اس سے تو گدا گاڑی چلانا بہتر ہے، ٹیکسی کرنا بہتر ہے، بس پیسے کماؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہی چیزیں تو سمجھ نہیں آتی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے پہلے طالب علم کو اسہل چیز پڑھاؤ، آسان چیز جو اس کی سمجھ میں آئے، پھر تھوڑی سی ترقی کرو، اس سے مشکل کی طرف لے جاؤ، پھر تھوڑی اور ترقی کرو، اس سے مشکل کی طرف لے جاؤ. اسی طرح درجتاً بعد درجتاً اس کو لے جاتے رہو اوپر.
یہ معلم اول کا طریقہ ہے تدریس کا. اس لیے میاں حکمت کے مباحث میں جب آ جاتے ہیں تو معلم اول نے کہا کہ سب سے پہلے طبعیات پڑھاؤ. سب سے پہلے کہ طبعیات جو ہیں میاں یہ محسوسات کی باتیں ہیں. تو محسوسات تو طالب علم کو سمجھ آئیں گی. سمجھ آئیے. تو یہ سب سے آسان بات علم حکمت میں کس کی ہے؟ طبعیات کی. اس لیے معلم اول نے فرمایا کہ میاں سب سے پہلے طبعیات پڑھاؤ کہ یہ محسوسات کی بات ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے. سمجھائیے. اس کے بعد آہستہ آہستہ مشکلات کی طرف لے جاتے رہو. تو الہیات آخر میں پڑھاؤ. سب سے پہلے طبعیات، اس کے بعد عنصریات. سمجھائیے. اس کے بعد جا کے کہیں الہیات پڑھو. تو اب جب وہ محسوسات سمجھ چکا، عنصریات وغیرہ سارے سمجھ چکا، اب اس کے ذہن میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی معقول چیز کو بھی اب سمجھے. سمجھا گئی ہے؟ تو الہیات کو سمجھے. لیکن اگر تم ابتدا سے الہیات شروع کرا دو تو طالب علم بھاگ جاتے ہیں نا. اس میں تنظیم المدارس کے نصاب کمیٹی کا ایک زمانے میں ابتدا میں ممبر تھا. تو نصاب تجوید ہو رہا تھا. تو ایک بہت بڑے حضرت نے کہا کہ یہ کافی ابھی نکال. یہ نکالنے کا جذبہ جو ہے یہ اس وقت سے کار فرما تھا. آج تو تقریباً تکمیل تک پہنچ گیا. چاند والے مفتی صاحب نے تو چاند لگا دیے، 4 چاند لگا دیے. تو وجہ یہ بیان کی کہ جناب یہ مشکل کتاب ہے تو یہ طالب علم پڑھتے نہیں. مشکل کتاب ہے، طالب علم پڑھتے نہیں. خیر اس طرح باتیں ہو رہی تھی. مولانا عبدالحکیم صاحب شرف قادری اللہ مغفرت فرمائے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو جب یہ تجویز آئی نا تو مولانا عبدالحکیم صاحب نے مجھے ایسی چمٹی لگائی، کہتے اب کیا جواب دو گے؟ ان کو کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا چلو میرے تک آنے تو دو. تو ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا. کوئی کہتا تھا نکالو، کوئی کہتا مت نکالو. مختلف تجاویز آ رہی تھی. تو میرا جب نمبر آیا میں نے کہا حضرت تو بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے یہ تجویز دی ہے، لیکن غم یہ ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ نے یہ پڑھایا نہیں کہ ہم حق کو رجال سے پہچانیں. بڑا آدمی جو بات کہہ دے کہتے یہ حق ہے. ہمیں اساتذہ نے یہ پڑھایا نہیں. ہمیں اساتذہ نے یہ پڑھایا ہے کہ تعرف الرجال بالحق. رجال کو حق سے پہچانا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم حق کو رجال سے پہچانیں. ہمیں استادوں نے یہ پڑھا. زیادہ بات تو بہت بڑے آدمی کی ہے لیکن بات میں وزن نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو بات کو دیکھیں گے، آدمی کو نہیں دیکھیں گے. قول کو دیکھو، قائل کو مت دیکھو. کیونکہ بات میں وزن نہیں ہے اس لیے یہ قابل قبول بات نہیں ہے. اور یہ بات کہ بھئی یہ مشکل ہے تو طالب علم پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ 100% غلط بات ہے. اس لیے کہ جن کو کافیہ آتا ہے ان سے تمام طالب علم پڑھتے ہیں. جن کو کافیہ آتا نہیں ہے ان سے نہ پڑھے تو اچھا نہیں. ان سے کیوں پڑھے جن کو خود نہیں آتا؟
ہمیں تو آج تک اتنی تدریس کا زمانہ ہو گیا، ہمارے سے تو کوئی طالب علم کافیہ سے گیا بھی نہیں ہے، جو آتے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب قبلہ نے زندگی گزاری، یہی کافیہ پڑھا، سارے طالب علم پڑھتے تھے بڑے شوق سے، حالانکہ مشکل ترین کر کے پڑھاتے تھے، سارے سوال جواب سمیت پڑھاتے تھے، کوئی تحریری سمبٹ یا کوئی حاشیہ ڈیسک پر نہیں ہوتا تھا۔ استاد مطالعہ کر کے وہ سارا تحریری سمبٹ اور سوال باسولی اور کابری جو ہے وہ موقع پر عبارت پڑھی، طالب علم نے مسئلہ بیان کر دیا، مسئلہ سمجھایا جو نفس مسئلہ ہے، اس کے اوپر پھر جتنے سوالات جواب ہوتے ہیں اسی وقت وہ سوالات بھی ذکر کر دیے اور جوابات بھی ذکر کر دیے۔ تو آسان کام نہیں ہے، لیکن میں نے کہا جنہیں آتا ہے ان سے لوگ پڑھتے ہیں، تو جنہیں نہیں آتا اچھا ہے نا ان سے نہ پڑھیں۔ اس لیے کافیہ جو ہے یہ طالب علم میں صلاحیت پیدا کرنے والی کتاب ہے، اس کی ذہن میں پختگی آتی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے۔ تو ایسی کتابیں جو طالب علم میں صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں، پختگی، ذہن کی پختگی بناتی ہیں، ان کتابوں کو اگر آپ لوگ نکالو گے تو پھر تو خلاصہ قیدانی اور اس کا نام نحومی بھی مت رکھو، کیونکہ وہ بھی مشکل ہے، ہاں وہ بھی صحیح معنی میں انسان پڑھائے تو وہ بھی مشکل ہے۔ یہ خلاصہ قیدانی اور یہ نور الیضا اور یہ جو ہے 2-4 کتابیں رکھو، آسان وہ پکی روٹی وہ سب سے اچھی کتاب ہے۔ تو یہ چند کتابیں رکھو اور اخون بناؤ اور دستار بندی کرو اور فارغ کرو، تاکہ معاشرے میں جائے نہ تو کسی کام کا نہ ہو۔ اگر ایسے لوگ پیدا کر لیں تو پھر اس کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ قیدانی پڑھاؤ، نور الیضا پڑھاؤ، پکی روٹی پڑھاؤ، اور بہت زیادہ محنت کرنی ہے اس کے ساتھ تو وہ ابو نور محمد بشیر صاحب کی واعظ کتاب پڑھا، تاکہ وہ واعظ یاد کرے تو چلو کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کے تقریر تو کرے گا۔ تو بہرحال یہ کتاب کو نکالو کا جذبہ یہ اس زمانے سے تھا، لیکن ابھی پورا مکمل ہو گیا۔ چاندوں والے مفتی صاحب نے 4 چاند لگا دیے نصاب کو، بڑا غرق کر دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میاں یہ معلم اول کا طریقہ تھا، شیخ ابو علی سینا نے بھی اس کو فالو کیا، اور اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے کو فالو کیا کہ بھئی طالب علم کو پڑھاؤ تو سب سے پہلے محسوسات پڑھاؤ تاکہ وہ سمجھ سکے، اس کے ذہن کے قدرت کے اندر ہو۔ تو جب محسوسات پر وہ قابو پا لے گا اس کے بعد تھوڑے مشکل کی طرف لے جاؤ، اس کے بعد تھوڑے مشکل، جیسے دیکھو نا درس نظامی میں یہی طریقہ رکھا گیا، کسی بھی فن کو دیکھو، اس فن کے آسان کتاب پہلے پڑھا دیں، اس سے کچھ مشکل اس کے بعد پڑھا دیں، اس سے کچھ مشکل اس کے بعد، تو آخری کتاب پھر سب سے مشکل ہوتی ہے۔ ہر فن میں یہ معلم اول کا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میاں اس لیے طبعیات کو پہلے رکھا گیا کہ یہ معلم اول کا طریقہ تھا، تو اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی طریقہ لیا، اور باقی حیولہ کی بات، صورت کی بات ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ الہیات کا مسئلہ ہے، لیکن حیثیات مختلف ہیں۔ ہمیں آ گئی ہے؟ وہاں حیولہ وغیرہ کی جو مباحث ہیں یہ من حیث الذات الہیات کے مسائل، اور من حیث انہ جزء الموضوع للطبعیات یہ طبعیات کا مسئلہ بن گیا۔ اس لیے
یہاں پر ذکر کیا علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ. سمجھے ہو بات؟ ترجمہ کرو میاں. قلت، جواب دیتے ہیں کہ لأنه سلک فی التعلیم مسلک المعلم الاول. لأنه ضمیر عائد مصنف کی طرف، اعتراض مصنف پر ہوا تھا نا، تو جواب دے رہے کہ مصنف نے سلک فی التعلیم، چلا دیا تدریس میں، تعلیم اور تدریس میں کون سا راستہ؟ مسلک المعلم الاول، جو معلم اول کا راستہ تھا اسی راستے کو اسیر الدین ابہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں اپنی کتاب میں اختیار کیا ہے. وقدم الطبیعی علی الالہی، اسی لیے انہوں نے طبعیات کو الہیات پر مقدم کر دیا کہ تدریس و تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ الاسہل فالاصعب فالاصعب فالاصعب. سمجھ آ گئی ہے؟ تو علماء اس طریقے سے بنتے ہیں. اچھا، اب وہی بات جواب دیتے ہیں کہ ولما كان موضوع الطبیعی الجسم الطبیعی المتألف عن الہیولہ والصورت، جبکہ موضوع طبیعیات کا کیا چیز ہے؟ جسم طبیعی جو مؤلف ہے، مرکب ہے ہیولہ صورت سے. فاورد تلک المباحث ہا ہنا، تو ان مباحث کو اس مقام میں مصنف نے وارد کیا. کیوں؟ لتحقیق ماہیت الموضوع وتوضیحها، تاکہ موضوع کی تحقیق ہو جائے، اس کی ماہیت کی تحقیق ہو جائے اور اس کی وضاحت ہو جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں جو نقل کیا ان مسائل کو من حیث انہ جزء الموضوع لا من حیث الذات. بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اب سوال ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، طبعیات کو تو علامہ ابہری نے اس لیے مقدم کر دیا، ہیولہ صورت کی بحث بھی اس حیثیت سے یہاں پر کر دی کہ یہ موضوع کے اجزاء ہیں، تاکہ ماہیت موضوع کی تحقیق ہو جائے، اجزاء کو بھی سمجھے. تو یار یہ جز لا یتجزا کے ابطال کو کیوں ذکر کیا یہاں پر؟ دیکھو، جز لا یتجزا کی بات کوئی موضوع میں داخل ہے؟ یہ کوئی موضوع کی جز ہے؟ ہیولہ صورت کے لیے تو تم نے پرتک بنا لیا کہ اس کو تو اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ موضوع کے اجزاء ہیں، تو موضوع کی ماہیت کی تحقیق ہو جائے گی. کہ یہاں پر اگر موضوع کی ماہیت کا ذکر نہ کریں، اجزاء کا ذکر نہ کریں اور حوالہ دیں یہاں پر کہ الہیات میں آ جائے گی، تو طالب علم کہے گا یار مولوی اپنے پاس رکھو، یہ باتیں یہ الہیات کا انتظار کریں گے ہم. تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جز لا یتجزا کہ ابطال کا جو مسئلہ ہے اس کو تو سرے سے ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ موضوع کی ماہیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو تو ہے نہیں ایک. اور اگر ذکر بھی کرنا تھا تو میاں پھر تو ہیولہ صورت کے مباحث کے بعد ذکر کرنا تھا، کیونکہ ہیولہ صورت تو موضوع کے جز ہیں. سمجھ آئیے؟ تو پہلے تو اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ذکر کرتے ہو تو پھر ہیولہ صورت کے مباحث کے بعد ذکر کرنا تھا، اس کو مقدم کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہوا. وَإِنَّمَا قَدَّمَ إِبْطَالَ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ عَلَيْهَا، اس عبارت سے اس کا جواب دے رہے ہیں ہاں کہ میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جسم طبعی کے مباحث ہیں اور جسم طبعی کے اجزاء ہیولہ صورت کے مباحث ہیں، یہ موقوف ہیں ابطال جز لا یتجزا پر.
جز لا یتجزا باطل ہوگا تو پھر جسم طبعی کے دو اجزاء حیولہ صورت ثابت ہوگا، اور جز لا یتجزا اگر باطل نہ ہو تو متکلمین قائل ہیں کہ جسم طبعی مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، حیولہ صورت وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئیے؟ اے میاں تو دو قول ہیں درمیان میں، ایک قول یہ کہ جس میں طبعی مرکب ہے کس سے؟ اجزاء لا تتجزا سے، دوسرا قول یہ ہے کہ حیولہ صورت سے مرکب ہے۔ تو یہ حیولہ صورت والا مذہب حکماء کا ہے اور اجزاء لا تتجزا والا مذہب متکلمین کا ہے۔ تو اے میاں قائل بالفصل نہیں ہے، بیچ میں اور کوئی قول نہیں ہے، یہی دو قول ہیں۔ تو جز لا یتجزا کو جب باطل کریں گے تو ترکب جسم اجزاء لا تتجزا سے تو باطل ہو گیا نا، جز لا یتجزا ہی نہیں، باطل ہے۔ پڑھا ہے آپ نے پہلے جز لا یتجزا کی بات میں۔ تو جب جز لا یتجزا باطل ہو جائے گا تو پھر پتہ لگے گا جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، تو پھر کس سے مرکب ہے؟ ہاں، تو حیولہ صورت ثابت ہو جائیں گے۔ اور اگر جز لا یتجزا باطل نہ ہو تو حیولہ صورت ثابت ہو گئی، کیونکہ وہ تو پھر کہتے ہیں اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، تو حیولہ صورت کے در ثابت ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ مباحث حیولہ کے صورت کے یہ موقوف ہیں کن پر؟ ابطال جز لا یتجزا پر۔ تو ابطال جز لا یتجزا کیا ہوا ان کے لیے موقوف علیہ، تو موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے موقوف سے، اس لیے ابطال جز کا مسئلہ مقدم کر دیا حیولہ صورت کے مباحث، سمجھے ہو؟ اس لیے فرماتے وَإِنَّمَا قدم ابطال الجز الذی لا یتجزا، ماتن نے یہ بات مقدم کر دی علیہا، ان مباحث پر۔ کون سے مباحث پر؟ ہاں، کیوں مقدم کر دیا؟ لِتَوَقُّفِهَا عَلَيْهِ، کہ ان مباحث کا توقف ہے کس پر؟ علیہ ابطال جز لا یتجزا پر، سمجھائیے، اس لیے ان کو مقدم کر دیا۔